سب سے پہلا حسد کس نے کیا؟ سب سے پہلا حسد ابلیس نے کیا۔ اور کس سے کیا؟ ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے کیا۔ لہذا اس کو پورا سنیے، غور سے سنیے، کیونکہ حسد انسان کو جلا کر خاک کر دیتا ہے، انسان کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، انسان کو جہنم کی طرف حسد لے جائے گا۔ اس لیے اس بیماری کے بارے میں سنیے کہ سب سے پہلے کس نے حسد کیا اور کس سے کیا، کس طرح سے کیا۔ حضرت امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ کچھ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلا گناہ حسد ہے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلا گناہ حسد ہے، کیونکہ ابلیس ملعون نے حضرت آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبے کی وجہ سے ان سے حسد کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ سب سے پہلا گناہ بھی کیا ہے؟ حسد ہے۔ اور ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کر بیٹھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے سجدے کا جب حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ یہ سجدے سے انکار کرنا صرف اور صرف حسد کی وجہ سے تھا، ان کے مقام و مرتبے سے جلنے کی وجہ سے تھا۔ اس لیے سامعین و ناظرین حضرات، دائمی نعمت و دولت پانے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس دنیا میں سب سے پہلے حسد کا گناہ جس کے ساتھ کیا گیا وہ بھی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں۔ اور سب سے پہلے حسد کا گناہ کرنے والا کون ہے؟ سب سے پہلا حسد کا گناہ کرنے والا ابلیس ملعون مردود ہے، کیونکہ اس نے آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبے سے حسد کیا، اور اس نے اپنے آپ کو بلند سمجھا۔ اللہ نے حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ نے فرمایا جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو تمام کے تمام نے سجدہ کر لیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے۔ حضرات اس نے سجدے سے انکار کر دیا اور سجدہ نہیں کیا۔ یہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مقام و مرتبے سے حسد تھا، اور اگر کسی شخص کے دل میں حسد پیدا ہو جائے تو حسد اس انسان کو جہنم کی طرف آہستہ آہستہ دھکیلتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی طرف پہنچاتا رہتا ہے۔ اس لیے لوگوں، ابلیس کے نقش قدم پر نہ چلو۔ ابلیس ملعون نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور پیارے آقا علیہ السلام کے امتی بھی ابلیس کے نقش قدم پر چل کے حسد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مقام و مرتبے سے جلتے ہیں کہ اس کو یہ مقام کیوں مل گیا، یہ مرتبہ کیوں مل گیا، اس کو یہ دولت کیوں مل گئی، اس مقام و مرتبے کا مالک تو مجھے ہونا چاہیے تھا، اس دولت کا مالک تو مجھے ہونا چاہیے تھا، اس کو یہ
دولت کیسے مل گئی، اس کا مالک تو مجھے ہونا چاہیے تھا، اس کے پاس یہ کھیتی کیسے آ گئی، اس کا مالک تو میں ہونا چاہیے تھا، اس کے پاس یہ بچے کیسے اتنے خوبصورت یا اچھے، اتنے بچے کیسے ہو گئے، یہ بچے تو میرے ہونا چاہیے تھے۔ بہرحال کسی کی بیوی کو دیکھ کر کے اس کی بیوی کیسے ہو گئی، یہ بیوی تو میری ہونا چاہیے تھی۔ لہذا یہ حسد ایسا گناہ ہے کہ اے لوگوں تمہیں ابلیس کے نقش قدم پر لے جانا چاہتا ہے اور تمہیں جہنم کا ایندھن بنانا چاہتا ہے۔ لہذا سب سے پہلا گناہ حسد ہے، اور اس حسد کو انجام دینے والا ابلیس لعین ہے۔ اے لوگو جان لو، حسد کرنے والا شیطان کا ساتھی ہے، ابلیس کا ساتھی ہے۔ لہذا اگر انسان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا ہے اور انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو وہ توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن اگر انسان حسد کرے، گناہ کرے، اس کے بعد اس پر اصرار کرے اور اس پر انکار جمع رہے تو حضرات گرامی یہ شیطان کا، ابلیس ملعون کا فعل ہے، کیونکہ ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ اس لیے اے لوگو ابلیس کے نقش قدم پر نہ چلو، ابلیس ملعون مردود کو اپنا دوست نہ بناؤ، بلکہ آدم علیہ السلام سے حسد کیا گیا تھا، لہذا اس حسد سے تم بھی بچو، اور تم اولاد آدم ہو، اولاد آدم کے لیے کسی حال میں حسد کرنا مناسب نہیں، کسی حال میں جائز نہیں، اور بالخصوص پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے امتی ہو۔ اس لیے حسد سے بچ جاؤ، حسد کو چھوڑ دو، اپنے دلوں کے اندر حسد کو نہ جگہ نہ دو، بلکہ اپنے دلوں کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا دو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے سینے کے اندر بسا لو، انشاءاللہ دنیا میں بھی تمہاری کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ مومن حسد کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ القدر بزرگ ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کیا مومن حسد کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ بھول گئے، ہاں مومن حسد کرتا ہے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی جس قدر زیادہ موت کو یاد کرتا ہے اسی قدر اس کی خوشی اور حسد کم ہوتا ہے، خوشی بھی کم ہوتی ہے اور حسد بھی کم ہوتا ہے، لیکن انسان جب موت کو بھول جاتا ہے تو اس کا حسد بھی بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کی خوشی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے سنی مسلمانوں، بھولے بھالے سنیوں مومنوں بالخصوص اپنی خوشیوں کو کم کرو اور حسد کو بھی کم کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ ساری خوشیاں دور ہو جائیں گی اور حسد بھی تمہارا کم ہو جائے گا۔ لیکن حضرات ہمارے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت تک پہلی امتوں کی بیماری پہنچے گی۔ کیا فرمایا آقا نے؟ میری امت تک پہلی امتوں کی بیماری پہنچے گی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تکبر، گھمنڈ۔ کیا بیماریاں پہلی امتوں کی؟ تکبر، گھمنڈ، کثرت مال کی خواہش، مال کی زیادتی کی خواہش، چاہت، ایک دوسرے سے دوری،
ایک دوسرے سے دوری، حسد کرنا، یہ ساری پہلی امتوں کی بیماری ہیں۔ آقا نے فرمایا ان قریب یہی بیماری میری امت تک پہنچے گی۔ لہذا ہمارے آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ زمین ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، آسمان ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آقا نے 1400 سال پہلے اس کو فرمایا تھا، اور آج آقا کی امت میں یہ بیماریاں موجود ہیں۔ تکبر کوٹ کوٹ کر بھر رہا ہے امت محمدیہ میں، گھمنڈ کوٹ کوٹ کر بھر رہا ہے، مال کی زیادتی کی خواہش امت محمد میں بے تحاشا بڑی ہوئی ہے۔ ایک دوسرے سے دوری، ایک دوسرے سے نفرت بھی بالکل پورے طور پر جمی ہوئی ہے، پورے طور پر اندر داخل ہو گئی۔ اور حسد کرنا، پیارے آقا علیہ السلام کی امت میں ایک گھر بنا لیا ہے۔ حسد کرنے والے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بے تحاشا ہیں۔ تھوڑی سی بات اور سننے اور بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہمارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تظہر الشماتۃ فیوافیہ اللہ ویبتلیک، اپنے مسلمان بھائی کی برائی نہ چاہو۔ اے لوگو، اپنے مسلمان بھائی کی برائی نہ کرو، نہ چاہو، برائی میں کسی حال میں برائی کو نہ تلاش کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بچا لے گا۔ جس کے اندر برائی تلاش کر رہے ہیں اس کو تو اس سے بچا لے گا، اور تم کو اس میں مبتلا کر دے گا، تم کو اس میں مبتلا کر دے گا۔ جس کے اندر برائی تلاش کر رہے ہو، خامیاں تلاش کر رہے ہو، اس کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے گا، اور تم کو اس برائی میں مبتلا فرما دے گا۔ سامعین و ناظرین حضرات، آپ نے سن لیا اور جان لیا کہ پہلی امتوں کی بیماری جو تھی وہ آج امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بہت زیادہ پائی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا بے نیاز ہے، اس سے پناہ مانگتے رہو، اس کی بارگاہ میں پناہ طلب کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کے دیے سے بندے کو ملتا ہے، اس لیے کسی نے سے حسد کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی عطا و بخشش سے جلنا اور حسد کرنا ہے، اور دوسروں کا برا چاہنے سے برا چاہنے والے کا ہی برا ہوتا ہے، اور جس کا برا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو اس برائی سے، اس بلا سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ لہٰذا ابھی سدھرنے کا وقت ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں لوگوں، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، اور حسد اگر دل کے اندر بیٹھ گیا ہے تو اس کو نکالو، تکبر دل کے اندر بیٹھ گیا تو اس کو نکالو، گھمنڈ اگر دل کے اندر بیٹھ گیا تو اس کو نکالو۔ مال طلب کرو، لیکن مال کی خواہش ایسی نہیں کہ اللہ کا خوف دل سے نکل جائے اور مال کی کثرت کی خواہش رہے۔ مال کی خواہش ہو تو اس لیے کہ راہ خدا میں خرچ کروں گا، اور اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کروں گا۔ اگر تم ان ساری برائیوں سے بچ جاؤ گے تو انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان باتوں پر اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حسد جیسی بیماریوں سے، تکبر اور گھمنڈ جیسی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔